حضرت سائیں مفتی عبدالعلیم قادری سبحانی محتمم دارالعلوم قادریہ سبحانیہ، الحمد لوليہ والصلاة والسلام علی نبی، اما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد مبارک صلی وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مخدوم محترم مفتی محمد جان نعیمی صاحب مفتی اعظم سندھ، جو ہم تمام علماء نے تسلیم کیا ہے کہ سندھ میں ہمارے لیے اگر کوئی مفتی اعظم سندھ ہے تو وہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب ہے۔ بولنا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، قبلہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے استاد بھائی حضرت علامہ قاضی محمد احمد نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے استاد بھائی میرے دور کے پڑھنے والے علامہ موسیٰ جٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں صرف مختصر آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں 1967 میں اس ادارے میں پڑھتا تھا۔ کون سے سن میں؟ 6 اور 7 67 ہو گئے نا۔ 67 میں پڑھتا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ سائیں قاضی احمد صاحب کو بھی یاد ہے اور سائیں موسیٰ جٹ صاحب کو بھی یاد ہے۔ 2 چھوٹے کمرے تھے جس میں طلباء پورے آ نہیں سکتے تھے۔ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہاں چھوٹی سی مسجد مبارک تھی بظاہر، کیونکہ مسجد کے تو تحت و سرا تک اور اوپر سریا تک اس سے بھی بلندی، یہ تو مسجد کی اصل حقیقت ہے، مگر بظاہر بہت مختصر تھی کہ 20-30 آدمی ہم اندر بمشکل آ سکتے تھے۔ ہاں جی، برآمدے میں حضرت پڑھاتے تھے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ۔ میں حضرت کے پاس نحوی اور نور رضائی کتابیں ہم ابتدا میں پڑھتے تھے۔ چھوٹے کمرے تھے، ہمیں جگہ استادوں نے میرے ابا سے کہا، مفتی عبدالسبحان قادری میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ کا بیٹا تو ابھی داخل تو ہو جائے گا، مگر میرے پاس رہائش کے لیے کمرے نہیں ہیں، اور آپ کا مفتیوں کا گھرانہ ہے، بڑے ناز و ادا سے پالے ہوئے ہوں گے آپ نے ان کو، تو یہ میرے پاس تو جگہ نہیں ہے۔ سامنے نیم کا درخت ہے، یہاں پر دارالعلوم کے بیچ میں نیم کا درخت ہوتا تھا، تو اسی میں نیچے چٹائیاں بچھا کر فرمایا کہ طلباء وہاں بھی کچھ سوتے ہیں، تو اگر عبدالعلیم بھی وہاں سونے کے لیے راضی ہو جائے تو میں داخلہ دیتا ہوں۔ میں نے ابا حضور سے عرض کیا، سائیں سے عرض کریں کہ مجھے منظور ہے۔ پھر 3 سال کم سے کم اسی نیم کے درخت کے نیچے ہم طلباء سوتے تھے بستر بچھا کر۔ صبح استاد فجر کے وقت تشریف لاتے، پاؤں کو پاؤں مارتے آہستگی کے ساتھ، ابا ہوتی نماز جو پہنتی بھی ہمیں اٹھاتے اور ہم اٹھ جاتے، بستر لپیٹتے، رسیوں میں لپیٹ کے درخت میں رکھتے تھے۔ ہمارے پاس میں جگہ نہیں تھی، درخت میں رکھتے، نیم کا درخت، سردیوں میں گرمیوں میں ہمارا کمرہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر استادوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب قبلہ والد صاحب سے کہ مفتی صاحب میرے پاس تو بہت سی خانہ بھی نہیں ہے جیسے اداروں میں ہوا کرتا ہے لنگر کے لیے، اور طلباء جو ہے یہ گوٹ سے روٹی صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام، ہم یہیں سے طلباء جاتے ہیں، جمع کر کے لاتے ہیں، دسترخوان بچھاتا ہوں، پھر ہم سارے مل کر کھاتے ہیں۔ تو آپ کا بیٹا کیا یہ کرے گا؟ مجھے بابا نے فرمایا، میں نے کہا حضرت طلباء بعد میں جائیں گے، ٹوکری پہلے میرے گردن میں ہوگی گلے میں، نہیں سمجھا؟ تو ایک ساتھی ہمارا پتیلا پکڑتا تھا، دوسرا میرے گلے میں ٹوکری ہوتی تھی، تو روٹی وغیرہ سائیں نور محمد صاحب ایک ہوتے تھے ان کے گھر سے، اور سائیں یہ جو عبدالحمید بھائی
اور سید استاد مولانا غنی صاحب، ان کے والد صاحب تھے غالباً حافظ صادق صاحب یا محمد صدیق صاحب، اور تو ان کے گھروں میں جاتے تھے وہ ٹکڑے لا کر. میں پریشان ہوں اپنے استادوں کے ساتھی پر، ان کی عاجزی پر، کہ گھر یہاں داؤد روڈ میں تھا، داؤد روڈ میں گھر نہیں جاتے تھے. طلباء کے حوصلہ افزائی کے لیے دسترخوان بچھاتے اور سب طلباء کو بٹھاتے. اللہ کی قسم ہے کہ ہاتھ میں چمچ اور اسی پتیلے سے سب کو سالن تقسیم کرتے، روٹیاں تقسیم فرماتے ٹکڑے، اور خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہی ٹکڑے کھاتے تھے. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ 1967 کی بات کر رہا ہوں. آگے چلی، ہم پڑھتے رہے. ہم نے کبھی استادوں کا ادب و احترام محبت اللہ کی قسم نہیں چھوڑا آج تک. اور میں نے شہر کراچی میں دیکھا کہ میرے والد گرامی مفتی عبدالسبحان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ امامہ شریف ہوتا تھا، یا میرے استاد قبلہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر دستار ہمیشہ ہوتا تھا، دن ہو یا رات. بات سمجھ آگے نہیں تھا. چادر مبارک ان کے پاس ہوتی تھی، قبلہ والد صاحب کے پاس. یہ دونوں آپس میں ایسے لگتے تھے جیسے سگے بھائی، جیسے بابا گالا ایسا ہی تھا، بالکل ایسے لگتے. اور آج الحمدللہ سید قبلہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب مجھے کان سے پکڑے، ہاتھ سے پکڑے، حکم دے، میں حاضر ہوتا ہوں. بلکہ سائیں جب ہمارے مدرسے میں تشریف لاتے ہیں، یہ ذرا آگے ہوتے ہیں، میں ان کے جوتے مبارک اٹھا کے اپنے بغل میں دباتا ہوں. یہ آگے چلتے ہیں، پیچھے جب دیکھتے ہیں فرماتے کہ ناصر نہیں، مجھے نہیں چھوڑتے. اللہ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو ہمیشہ استادوں کی اولاد کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت صورت اس زمانے کے میرے دو ساتھی تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ شیخ الحدیث قاضی مفتی محمد احمد نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت بھی ہے، ڈیوٹی انٹری بھی ہے. بلکہ میں تو بڑا خوش ہوا کہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب نے ختم بخاری میں اعلان کیا کہ میرے پاس جو بھی علمی روحانی اجازتیں ہیں وہ میں آپ سب کو دیتا ہوں. وعدہ کیا کہ نہیں؟ بولو، اب تم عالم بھی بن گئے اور پیر بھی بن گئے. ہاں، تو یہ شکر ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا